اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا ہی رکوع ہے، بہت زیادہ اس میں تفسیر بھی نہیں ہے۔ چلیے، فما لکم فی المنافقین، پھر کیا ہوا ہے تم کو منافقوں کے بارے میں؟ فی اتینی، کہ دو فریق ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا، بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ انہیں راہ پر لاؤ، ہدایت دو انہیں، من اضل اللہ، جس کو گمراہ کیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ، پھر جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ اچھا، یہ قصہ یہ ہے کہ جو منافق تھے نا، منافق تو ظاہر ہے ہوتا ہی وہ ہے جو بظاہر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اندر سے وہ جو ہے نا وہ کفر پر قائم رہتے ہیں۔ تو ان منافقوں میں وہ لوگ بھی داخل تھے جو ظاہر میں بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ہی کفر پہ قائم تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری میل جول اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے، اور غرض ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج ہماری قوم پر اگر چڑھائی کرے تو ہمارے جان و مال اس حیلہ سے محفوظ رہیں، یعنی ہم لوگوں میں مسلمان مشہور ہوں تو اس حیلہ سے لوگ ہمیں جو ہے وہ تعرض نہ کریں ہم سے۔ پھر جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا آنا جانا اس غرض سے ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ آتے جاتے ہیں تو ان کو کوئی دلی محبت نہیں ہے اسلام سے، تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان سے ملنا ترک کر دینا چاہیے تاکہ ہم سے جدا ہو جائیں، اور بعضوں نے کہا کہ ان سے ملتے رہنا چاہیے کہ شاید ایمان لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے، تم اس کا ہرگز فکر مت کرو، ان لوگوں سے بالاتفاق وہ معاملہ کرنا چاہیے جو آئندہ مذکور ہونے والا ہے، اور دو فریق مت بنو۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف صورتیں بتائی اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک روا رکھنے کی تعلیم دی۔ ودو لو تکفرون، چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا فتکونون، جیسے وہ کافر ہوئے، پھر تم سب برابر، سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، فتکونون سواء، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منهم، سو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، اولیاء دوست، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ وطن نہ چھوڑائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فإن تولوا، پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کرے، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ اچھا، چونکہ دیکھیں شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ابتداً یعنی اسلام میں ہجرت جو دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا برتاؤ کرنے سے منع کر دیا جو اس فرض کو ترک کرنے والے ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت و بعد الفتح، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا ہے تو اب وہاں سے ہجرت جو ہے وہ فرض ہی نہ رہی، ضرورت ہی نہ رہی اس بات کی۔ یہ اس زمانے کا حکم ہے جب ہجرت جو تھی اس کو شرط ایمان مانا جاتا تھا اور اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کر سکے، لیکن بعد میں بہرحال یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور اب یہ صورت باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن چونکہ جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان کی شرط یہی تھی کہ جو کوئی ہجرت نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، پھر اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ لیکن ہجرت کی ایک اور صورت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ یعنی اب جو ہجرت جاری ہے اس ہجرت سے مراد ہے گناہوں کا ترک کرنا، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اب اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، ایک تو دین کے لیے ترک وطن کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا، مکہ کو چھوڑ دیا تھا نا کہ وہاں پہ دین پہ عمل درآمد کرنے میں دشواری تھی تو چھوڑ دیا اور مدینہ یا حبشہ تشریف لے گئے۔ دوسرا ہے گناہوں کا چھوڑنا،
تو گناہوں کا جو چھوڑنا ہے وہ ہر وقت جاری رہے گا، گناہوں سے ہجرت ہر وقت ہر مسلمان کی جاری رہنی چاہیے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ نہ قبول کرو ان کو، نہ پکڑو۔ اگر یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں تو پھر ان کو پکڑو، مار ڈالو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور اپنا انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو دوست نہ بنانے سے یا ان کی مدد لینے سے جو انکار کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار سے طلب نصرت حرام ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہودیوں سے مدد طلب کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، یعنی یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور یہ مظہری کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو گویا کافروں سے کسی بھی قسم کی مدد مانگنا یا ان کو دوست بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن آج ہم سارا اس کے الٹ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں، الی قوم بینکم، ایک قوم ہے کہ تم میں، و بینہم، اور ان میں، میثاق او جاءکم، عہد ہے ان دونوں میں، یا آئے تمہارے پاس، حسرت، تنگ ہو گئے، صدورہم، ان کے دل، ان یقاتلوکم، تمہاری لڑائی سے، او یقاتلوا قومہم، یا ان کی اپنی قوم کی لڑائی سے، ولو شاء اللہ لسلطہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر کیا کرتا، مسلط کر دیتا، زور دے دیتا، فلا قاتلوکم، تو وہ ضرور لڑتے تم سے، فن اعتزلوکم، سو اگر وہ یکسو رہیں، اعتراض برتنے تم لڑائی سے تم سے، فلم یقاتلوکم، پھر وہ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کریں تم پر صلح یعنی سلامتی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اللہ نے نہیں دی تم کو، علیہم سبیلا، ان کے اوپر کوئی راہ۔ اب دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی مدد لینے سے منع فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ منافق کفر پہ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام کیا قبول کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح ان کی مثل کافر ہی ہو جاؤ۔ سو اب تمہیں چاہیے کہ جب تک ایمان قبول کر کے اپنا وطن چھوڑ کے تمہارے پاس نہ چلے آئیں، اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، نہ اپنے کسی کام میں ان کو دخل کرنے دینے دو، نہ ان کی کوئی حمایت اور اعانت کرو، اور اگر یہ لوگ ایمان اور ہجرت کو قبول نہ کریں تو ان کو قید کرو، قتل کرو، جہاں قابو پاؤ اجتناب کلی رکھو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ پھر اگلی ایک صورت بھی بتا دی، الا الذین یصلون، یعنی جو ان کے ظاہری ملنے جلنے سے ان کو قید اور قتل سے مت بچاؤ، مگر صرف دو صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں امن دے دو۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے تم سے صلح کر رکھی ہے اور کوئی معاہدہ کیا ہے، مصالحت کا معاہدہ ہے، تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی صلح میں داخل ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نہ قتل کرنا ہے، نہ پکڑنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ ان کو کوئی تنگ کرنا ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، وہ خواہ کسی کو زچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آپ کو زچ کریں پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ مسلمانوں کو لینے کو کہا گیا، پھر نہیں کہا گیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہو۔ تو اب جو لوگ مصالحت کر رہے ہیں یا کسی معاہدے کے تحت صلح کے معاہدے میں داخل ہیں، تو ان سے تو بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا، نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہونی ہے ان کی، نہ ان پہ کوئی ظاہری تنگی ہونی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی باطنی جو ہے وہ تنگی کیجیے۔ اب وہ لوگ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو ہم بس لڑائی سے ہی تنگ ہیں، اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، آپ لوگوں کی بھی لڑائی سے، وہ اس عہد پر قائم ہیں کہ جب اگر ہماری قوم لڑے تو ہم ان کی طرفدار ہو کے نہیں لڑیں گے۔ گویا اس لڑائی جھگڑے کی فضا سے ان کا دل تنگ پڑا ہوا ہے، وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی مت لڑو اور ان کی مصالحت کو منظور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو اس بات میں کہ تمہاری لڑائی سے باز آئے، اللہ چاہتا تو تم کو ان پہ جری اور غالب بھی کر دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک جو تھا نا، وہ واقعہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجئے۔ آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکمیل صلح کے لیے وہاں بھیج دیا، تو مضمون صلح یہ تھا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہمارے شریک ہیں۔ تو اس پر یہ آیت ودوا لو تکفرون الا الذین یصلون جو آخر تک جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہجرت کی اسلام نے شرط لگائی تھی شروع زمانے میں کہ جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، دار اسلام سے نکل جائے، دارالحرب میں چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے لڑو۔ پھر مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں، ایک فرقہ یہ تھا۔
ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے۔ پھر تیسرا فرقہ ابھی آگے آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فی الوقتی صلح کر لیں اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کے لیے کہ جو اپنے عہد کو توڑ پھینکے تو اس کے لیے کیا کہا کہ پھر ان کو پکڑو مارو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا، اب تم دیکھو گے کہ ایک اور قوم ہے جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، یأمنکم امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں فساد کی طرف، ارکسوا فیہا تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم وہ تم سے یکسو نہیں رہیں، ویلقوا الیکم السلام اور پیش نہ کریں تم پر صلح، ویکفوا ایدیکم اور اپنے ہاتھ سے نہ روکیں، فخذوہم تو ان کو پکڑو، وقتلوہم مار ڈالو، حیث ثقفتموہم جہاں تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیہم سُلْطَانًا مُبِینًا اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔ یہ کون سے لوگ ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم سے عہد کر کے جاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، دونوں سے امن میں رہیں تاکہ، لیکن اس عہد پر پھر قائم نہیں رہتے، جب بھی کبھی اپنی قوم کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اور مسلمانوں کے خلاف یہ پھر سازشیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر مت کرو، کیونکہ تمہارے ہاتھ سلطان مبینہ سری حجت آ گئی ہے، سری دلیل آ گئی ہے کہ انہوں نے خود اپنا عہد توڑا تو تم بھی اس عہد کے پابند نہیں رہے۔ انہوں نے عہد یہ کیا تھا نا کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی فوج کشی ہوگی تو ہم اس میں حصے دار نہیں بنیں گے، تو جب وہ اس میں حصے دار بن گئے تو گویا انہوں نے اپنا عہد خود توڑ لیا، جب انہوں نے اپنا عہد توڑ لیا تو اب تم بھی اس عہد کے پابند نہیں رہے ہوں، تو ان کو پکڑو، جہاں کہیں بھی انہیں دیکھو مارو کاٹو اور ان کو وہ سبق سکھاؤ کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی بد عہدی نہ کرنے پائیں۔ آج کا چھوٹا سا رکوع تھا، یہیں تک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔